السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ دنیا کی خبریں، پاکستان کی خبریں، ان پر اہم تجزیہ۔ سب سے پہلے ہم بین الاقوامی صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ حالات جو ہے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جو لڑائی چل رہی تھی وہ اب بڑھتی بڑھتی جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ دوسرے ملکوں تک بھی پہنچ جائے۔ اور پہلے تو صرف اس میں بات آ رہی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ کہہ رہے تھے کہ وہ نیوکلیئر، لیکن اب خطرہ جو ہے نیوکلیئر سے کہیں بڑھ کر بایولوجیکل ویپنز، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہاں بھی اس کی کچھ بعض گشت سنائی دینے لگی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان پر ہم آتے ہیں آپ کو، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو بتا لیں کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات آنی ضروری ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یوکرین کو کہا ہے کہ وہ اپنی کیمیکل فیکٹریوں اور لیبارٹریز کو ختم کر دیں۔ WHO کے مطابق انہوں نے اس کا الزام جو ہے یا اس کا ذمہ دار جو ہے یوکرین کو قرار دلانے کی بات کی ہے، جبکہ ہم اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ دیں اور غیر جانبدارانہ اگر دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ غلطی جو ہے امریکہ کی ہے، کیونکہ امریکہ نے نہ صرف یوکرین میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر حیاتیاتی اور یہ کیمیکل، میں اردو میں کہوں تو بہتر ہے، کیمیکل جو لیبارٹریز ہیں ان کو انہوں نے کھولا ہوا ہے، جس میں کہ تجربے کیے جاتے ہیں اور ایسے تجربے کیے جاتے ہیں جو کہ انسانیت اور انسان کے لیے کسی بھی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نقصان دہ ہے، کہیں بھی مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس حوالے سے امریکہ کی ایک ٹویٹ بھی موجود تھی اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے ان کو ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک امریکہ نے ان پر اتنا عمل نہیں کیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ابھی جو ہے یوکرین میں جو نکلی ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ روس کے کہنے پر یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس میں یہ روس نے کہا ہے کہ امریکہ نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے اور کیمیائی ہتھیار بنایا اور نہ صرف ساری دنیا کو دھوکہ دیا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بات آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے ہم اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی امریکہ کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الزام آ رہا ہے روس کی طرف سے، تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں روس کے لوگ جو ہیں اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ جو زیلنسکی صاحب ہیں، جو ایجنٹ ہیں نیٹو کے اور یہود کے اور نصارہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ یہ کیمیکل جو ہیں ہتھیار جو مطلب جو بن رہی ہیں کیمیکل کے معاملات اور لیبارٹریز وغیرہ جو کچھ بھی جیسا بھی آپ سمجھیں جس میں خطرناک وائرس تیار کی جاتے ہیں، اور ان کا کچھ مواد جو ہے وہ روسی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا بڑا الزام ہے کہ جس سے کہ دنیا میں اب خطرہ بڑھ گیا ہے، یہ خطرہ جو ہے بڑھ گیا کیونکہ وہ کنفرم ہو رہا ہے، اور ادھر سے روس نے بھی کہہ دیا ہے۔ تو دونوں طرف سے اس چیز کا یہ کنفرم ہونا کہ خطرناک قسم کے بایولوجیکل، حیاتیاتی اور جسے کہتے ہیں کہ کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہ چوری ہو گئے ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس وقت یوکرین کے اندر ISS داعش بھی موجود ہے، وہاں پہ چیچن بھی موجود ہیں، وہاں پہ انتہا پسند دوسرے جو گورے گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، انتہا پسند اینٹی مسلم جو صہیونی اور عیسائی طاقتیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو کیا ان کی موجودگی میں وہاں سے ان ہتھیاروں کا غائب ہو جانا یا ایک دوسرے ملکوں کا یعنی طاقتوں کا یوکرین کا اور روس کا الزام لگانا کیا یہ تشویشناک نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی تشویشناک بات ہے۔ اچھا، اب دوسری جانب چین نے بھی یہ کنفرم کیا ہے، اب چین بھی آ گیا ہے۔ آج صبح جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چین کا بھی الزام آیا ہے کہ چین نے بھی کہا کہ ہمارے علم میں ہے کہ یوکرین میں تقریباً 26 کے قریب امریکی لیبارٹریز موجود ہیں۔ اب جب یہ کہ امریکی لیبارٹریز کا چین کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور جب وہاں دریافت ہو چکی ہے، اور پھر سب سے کہ امریکہ کے ایک اہم عہدیدار نے اس کو تسلیم بھی کیا تھا، تو بنیادی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ امریکہ سے جواب طلبی کرتی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، جو میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو اس ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، صرف پاکستان کی سیاست میں نہ الجھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ کہ ذہن نشی رکھیں کہ یہود اور نصارہ یا ان سے منسلک کوئی بھی ادارہ ہمارے لیے نہ بہتر ہیں اور نہ ہی وہ انصاف کر رہے ہیں۔ ایک تو چلے نا ہمارے لیے نہیں ہو بہتر، چلو کوئی بات نہیں، لیکن وہ دنیا میں کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔
اور چین کے اس کنفرم کرنے کے بعد امریکہ، فرانس اور برطانیہ تینوں کا ایک جو ٹرائنگلر ہے وہ مسلسل جو ہے روس کو، چین کو اور جو دوسرے جو قوتیں ہیں جو جس حوالے سے امریکہ کو خطرہ قرار دے رہی ہیں ان کو ڈینائل کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود یعنی اتنی بات ہونے کے باوجود پھر آج دوبارہ صبح بائیڈن نے الزام لگا دیا کہ روس جو ہے کیمیکل حملہ کرے گا۔ بھائی روس کیسے کیمیکل حملہ کرے گا جب یوکرین سے بھی پتہ لگ رہا ہے، چین بھی کہہ رہا ہے اور ان کے اپنا جو ایجنٹ ہے زیلنسکی بھی کہہ رہا ہے کہ جب وہاں سے وہ چوری ہو گیا ہے تو پھر اس کو تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ بائیڈن صاحب نے ایک اور اہم کام یہ کیا ہے کہ قطر کو نان نیٹو اتحادی بنا لیا ہے۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں اب قطر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں ہم نے اڑتے اڑتے خبر سنی تھی کہ پاکستان کو بھی نان نیٹو اتحادی کا درجہ دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پرانی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ وہ بھی لوگوں کو یاد ہے، تو ایسا نہ ہو کہ قطر کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کی معاملات جو ہے چل پڑیں۔ اچھا، امریکہ سمیت کئی EU ممالک نے آج صبح جو ہے اعلان کیا ہے، ہفتے کو رات کو فیصلے ہو گئے تھے لیکن آج اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ اب روس کے ساتھ ہر قسم کی تجارت جو ہے بند کر دیں گے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کا جو ہے نا سیٹ بیک جو ہے یورپ کو ہوگا۔ اب دیکھیں یورپ کہاں تک نقصان برداشت کرنے کی صورت میں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو والنوکوا ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی مکمل جو ہے قبضہ ہو چکا ہے روس کا، اور یوکرین کے بالکل قریب، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ فوجیں بالکل پہنچ چکی ہیں اور وہ گھیراؤ اس طرح کر رہی ہیں اپنا کیف کا اس طرح گھیراؤ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک دفعہ پورا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد انہیں کم سے کم مزاحمت ہو۔ یعنی جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت روس کی پوری کوشش یہ ہے کہ جب وہ کیف کے اوپر قبضہ کریں تو انہیں قبضہ کرنے کے بعد جو ہے نا مزاحمت کا سامنا نہ ہو، اس لیے وہ جو ہے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی کچھ چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو آگے جا کے یہ پرابلم نہ ہو۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا ایک سب سے اہم بات جو اور آ رہی ہے اس جنگ کے اندر کہ جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ مطلب فن لینڈ ہیں، پولینڈ ہیں، اب وہاں بھی جو ہے نا یہ خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ روس کا اگر نہ رکا تو یہ ان کے لیے بھی خطرہ ہوگا، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روس کو جس طرح یہ دیوار سے لگا رہے ہیں، صحیح معنوں میں نیگوشیشن کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ اگر آج بھی اگر یہ اب جب زیلنسکی نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو کے ممبر نہیں بنیں گے، ہم اپنے شرائط سے جب دستبردار ہوگا، تو پھر چاہیے بھی تھا کہ امریکہ یا برطانیہ جو ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ کردار ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ میں جو محسوس کر رہا ہوں بالکل غیر جانبدارانہ طور پہ کہ اس جنگ کو سب سے زیادہ بڑھاوا دینے کے اندر امریکہ اور برطانیہ کا ہی ہاتھ ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن میں یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں، اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نا مسلسل بڑی تیزی سے خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگر یہ مزید جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اگر اس طرح بڑھی تو آپ یقین کریں سے تیسری جنگ عظیم کی طرف جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں جو دھما چوکڑی لگی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا، قطع نظر کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے یا کیا ہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ وہاں کچھ عجیب ہی سلسلہ جو ہے سیاست کا چل رہا ہے۔ یعنی میں اگر یوں کہوں کہ سیاست تو ہم نے بھی کی تھی، ہم نے بھی اپنے دور کے اندر مرکز کی بھی سیاست کی۔ آج کے دور میں سیاست میں اور صحافت کا معیار اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس اس کے لیے اب کوئی مثال نہیں ہے دینے کی، جو جتنا گھٹیا معیار اس وقت پاکستان کی سیاست کا ہو چکا ہے۔ نہیں ہندوستان میں بھی نہیں ہے، کہ دنیا کی کسی ملک کے اندر نہیں ہے جتنا گھٹیا پاکستان کا سیاست اور صحافت کا معیار ہے۔ یعنی اس وقت پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ نہ صحافیوں کے پاس کوئی بات ہے کرنے کے لیے، کچھ چیز تجزیہ کرنے کے لیے، اور نہ ہی سیاستدانوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ قوم کو پیش کر سکیں یا اپنے ملک یا اپنے قوم کو کوئی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ دے سکیں، شعور دے سکیں۔ کوئی چیز ان کے پاس ایسی نہیں ہے، صرف جو ہے الفاظ کو اور جملوں کو پکڑ کر اپنے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی کی بات کو اپنے لیے استعمال کرنا، اپنے منفی اور گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کرنے والوں پہ تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی ہے، جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ نیوٹرل کے لفظ کے اوپر اب بحث ہو رہی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے اور اس قوم کے میڈیا کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے ہم قوم کو کیا ظاہر کرنا۔ نیوٹرل کا لفظ دیکھیے بتا دوں میں آپ کو، اس میں کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوٹرل کا لفظ اگر انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو وہ لفظ کہتا ہے غیر جانبدار، اور اگر نیوٹرل کا لفظ کسی
جانور کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے ظاہر کرتا ہے لا علمی. اتنا چھوٹا سا فرق ہے. یہ تو میرے خیال سے کوئی 8ویں یا 9ویں جماعت کا جو اس نے صحیح معنی میں اسکول پڑھو. سندھ کے اسکول نہ ہو جو سندھ کی حکومت نے اسکول بنایا, ایسے اسکول نہ ہو. کوئی پنجاب کے اسکول کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو اسکول بنے, اگر وہاں کسی نے 8ویں بھی پڑھی ہوگی نا, تو اس کو اگر پوچھ لیں کہ نیوٹرل اگر انسانوں کے لیے ہوگا تو کیا ہوگا, نیوٹرل لفظ اگر جانوروں کے لیے استعمال ہوگا تو کیا مطلب ہے, وہ بتا دیں گے. لیکن افسوس کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر جو ہے ہمارے یہاں سیاست کی جا رہی ہے. سیاستدان اس کی اپنے مقصد کے حوالے سے اپنی توجہ بیان کر رہے ہیں, جو کہ بڑا افسوسناک ہے. اچھا, اب مسئلہ ایک یہ آ رہا ہے اس میں کہ آج میں دیکھ رہا تھا اور کل بھی میں نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے حکومتی ارکان جو ہے ان کی, کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش ہماری, جو میرے پاس اطلاعات ہیں, میرے اپنے ذرائع ہوتے ہیں, میں کبھی کسی کو کوٹ نہیں کرتا کہ کس سے میری بات ہوئی ہے, کس سے. بہت سے لوگ تو اخباری سینئر تجزیہ نگار ہیں, وہ بات کرتے رہتے ہیں ہم نے فلاں سے بات کی, فلاں سے بات کی. میرے اپنے ذرائع میں بات کرتا ہوں, لیکن میں ظاہر نہیں کرتا کہ کس سے بات ہوئی, نہ میں فوٹو سیشن وغیرہ پہ ان چیزوں پہ یقین کرتا ہوں. ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ, اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی پوزیشن ہے کہ وہ آپ کو سرپرائز دے گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ عمران خان کے جو اپنے پیراشوٹرز ہیں نا, ان کا ابھی بھی جو ہے نا بے وقوفانہ کردار ختم نہیں ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فواد حسین چودھری صاحب ہیں, فواد حسین چودھری صاحب اب جا کے, مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سینئر قسم کے لوگ ہیں, جائیں جا کے بیٹھ کے بات کریں ان کے ساتھ. وہ زیادہ بات کرنے سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں, سارا دن ٹیلی ویژن پہ لٹکے رہتے ہیں. اور جو عمران خان تقریر کر کے چلے گئے, جو انہوں نے کہہ دیا. اب اپوزیشن کچھ بھی کرتی رہے, وہ تو اپوزیشن تو آپ کو ٹریگر کر رہی ہے کہ آپ آئے ہیں, ان کے جتنے بھی مشیر ہیں وہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر آپ ان کا جواب دیں اور ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلے تاکہ ان کو مزید جو ہے اس قسم کا کرنے کا موقع ملے. تو یہ بے وقوفی کر رہے ہیں یہ لوگ آ کے پیچھے. فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں, ان کو چاہیے کسی ایسے لوگوں کو لے کے آئیں, نیوٹرل لوگوں کو لے کے آئیں, جو کہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں, جن کے اندر سوجھ بوجھ ہے, اور وہ آ کے بیٹھ کے بات کریں, وہ دلائل کے ساتھ بات کریں. شیخ رشید صاحب دیکھیں آپ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اب جیسے شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے لوگ اگر اس قسم کے اگر ہوں عمران کے ساتھ, تو پھر انہیں ضرورت کیا ہے. شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جناب بھائی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ 5 سیٹوں کے لیے, بھائی کیوں آپ کو جب معلوم ہے کہ مسلم لیگ قاف اس وقت آپ کی اتحادی ہے, آپ باقاعدہ یعنی صحافی نے بیوقوف ہے نا سوال کیا, یعنی صحافی بھی ہمارے یہاں جو ہے شر پھیلانے والے ہیں, ٹریگر کرتے ہیں, سازش کو پھیلائیں گے. یعنی جب انہوں نے کہہ دیا کہ 5 سیٹوں کے, تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ جناب آپ کا اشارہ ادھر ہے, تو منہ میں زبان ڈالی. شیخ رشید صاحب نے فوراً جلدی سے بول دیا کہ نہیں جی میرا اشارہ تو پنجاب کی طرف ہے. یعنی آپ ایک صحافی دیکھیں اور یہ سینئر سیاستدان شیخ رشید جیسے کو دیکھیں. میں شیخ رشید صاحب نے جب سیاست شروع کی تھی نا, تو اس وقت ہم نے بھی سیاست شروع کی تھی, لیکن میں شیخ رشید کی نا سیاست ہم نے نہیں کی. ٹھیک ہے, شیخ رشید صاحب 1 آدھ سال مجھ سے بڑے ہوں گے, لیکن ہم نے بھی اسٹوڈنٹ دور سے سیاست کی. شیخ رشید ہو گئے اور سارے دوسرے جتنے پرانے وہ اپنی جو مسلم لیگ کے اندر تھے ابھی چلے گئے. ہاشمی صاحب جو تحریک اصلاح اس میں آئے تھے, پی ٹی آئی کے اندر ہاشمی صاحب, اور پھر بھاگ سے ادھر بھاگ گئے دوبارہ اس کے اندر مسلم لیگ نواز کے اندر. تو ہمارے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو چاہیے بات کرے تو کم از کم یہ سوچ کے کرے کہ اس وقت ہماری سیاسی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کو اس وقت اتحادیوں کی ضرورت ہے. اور اتحادیوں کا دیکھیں, اتحادی جو ہیں ان کو خود اس وقت سوچنا چاہیے, یہ جو اتحادی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس اقتدار میں حکومت کو برقرار رکھنے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. حکومت کے جو ساتھی ہیں, جو ان کے دوست ہیں عمران خان کے, جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ جا کے اتحادیوں کو بتائیں کہ جناب آپ یہ اتنے عرصے سے آپ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, کئی سال آپ نے پیپلز پارٹی کو دیکھا, کئی سال آپ نے مسلم لیگ نواز کو دیکھا, آپ نے دوسری تمام حکومتوں کو دیکھا, ابھی تیسری مرتبہ, پہلی مرتبہ آئے ہیں, 3 سال ہمیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پرانے لوگ ہیں, آپ کا اس میں اسٹیک بنتا ہے, یا جس طرح مسلم لیگ یہ اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں ان سے جا کے بات کریں نا, کہ جو آپ کے جو پی ٹی آئی کے جو منحرف ارکان ہیں ان کے پاس جائیں نا, آپ ان کے پاس جا کے بات کریں, ان سے جا کر کہیں سینئر جو پی ٹی آئی کے ارکان ہے کہ بھائی آپ ناراض نہ ہو, یہ فواد چودھری وغیرہ دوسرے تیسرے پیراشوٹرز وہاں جائیں, ان کو جا کر منائیں کہ جناب یہ آپ کی جماعت ہے, آپ اس جماعت کے بانی ہیں, ہم آئے ہیں, ٹھیک ہے کچھ معاملات ہوئے ہیں, ہم آئندہ آپ کے لیے جگہیں چھوڑیں گے, اس وقت ملک کی بات ہے, قوم کی بات ہے, آپ آئیں. ان سے بات نہیں کر رہے وہ جا کے, وہ ہر جگہ بس اپنا ایک کسی سے جا کے مل لیتے ہیں, اور ملنے کے بعد بھی جب آ کر باہر میڈیا میں بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جو اندر ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو اب چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے 10-20 منٹ کی, اس میں تو تفصیل نہیں دے سکتا کیونکہ میں اب کوئی 1 گھنٹے کا وہ تو کر نہیں رہا, مطلب اپنا پروشو. تو کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ ان کی غلطی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتحادیوں کو بھی سوچنا چاہیے ہوگا کہ جو علیم گروپ ہیں, یا علیم صاحب نے بھی خیر گروپ بنا لیا, مجھے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ علیم خان کے ساتھ سوائے 1-2 بندوں کے کوئی نہیں ہے,
جہانگیر ترین کے حوالے سے ہے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی اگر یہ بات کریں، جہانگیر ترین کو بتایا جا سکتا ہے کہ جہانگیر ترین کا مستقبل اگر ہے نہ کہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ لوگ بالکل غیر جانبدار ہیں، جہانگیر ترین کو کیا دے دیں گے؟ نواز شریف کیا مسلم لیگ نواز کا صدر بنا دے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہا انہوں نے عبدالعلیم کے لیے، وہ کیا علیم خان کے علیم خان کے لیے کہا ہے کہ بھئی ہم اگر آگے تو اب ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئے، ہم آپ کو صدر بنا دیں گے۔ زیادہ زیادہ جہانگیر ترین کو کہہ دیں گے جی ہم بھی اگر آگے تو آپ پہ پابندی ختم کرا کے صدر بنا دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی ایک سوچ ہے، ان کی بنتی ہے؟ نواز شریف کی جو صورتحال ہے، جو پیپلز پارٹی کا کردار ہے، جو مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے، کیا ان کے اس سابقہ کردار کو اور ان کی سابقہ سیاست کو دیکھتے ہوئے کیا یہ جہانگیر ترین کے لیے اچھا ہوگا کہ ان کے ساتھ جائے؟ جہانگیر ترین کے لیے لاکھ درجے بہتر جو ہے، تمام برائیوں کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی بہتر ہے۔ تو اس چیز کو کیش کرائیں نا، جا کے بات کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے۔ آپ یقین کریں کہ جس وقت بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر وہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس میں پاکستان مسلم لیگ بھی تھا، ہمارے گروپ علیحدہ تھا، میں اس وقت بھی نواز شریف کے خلاف تھے، ہم لوگ پیر پگاڑا کے ساتھ تھے لیکن نواز شریف کے خلاف تھے فنکشن مسلم لیگ کے اندر۔ تو اس وقت جب بے نظیر بھٹو کو جب معاملہ ہوا تو اس وقت انہوں نے لوگوں کو کنونس کرنا تھا، کنونس کرنے کے لیے مجھے جتوئی صاحب نے اس وقت کہا، حالانکہ مخالفت میں تھے لیکن جتوئی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں محمد فیصل خان صاحب، ایم فیصل خان صاحب جو ہیں مسلم لیگ کے، ہماری پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا، ہماری مرکزی قیادت نے، پیر پگاڑا صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا۔ تو میں گیا، اس وقت غلام محمد مانیکا صاحب تھے، دوسرے لوگ تھے، سب سے میں نے جا کے فردن فوردن ہم نے ملاقاتیں کی، حالانکہ میں اس وقت نیشنل اسمبلی میں نہیں تھا، ہماری جماعت اس وقت نیشنل اسمبلی میں نہیں تھی، لیکن اصولوں کی بنیاد پر ہم نے بے نظیر کی حمایت کی۔ میں جا کے لوگوں سے ملتا رہا، نیشنل اسمبلی کے لوگوں سے ملتا رہا، پس پردہ کہیں ہم نے بہت کم ہم نے اس کی مطلب میڈیا پروجیکشن ہم نے نہیں کی، اور الحمدللہ ہم نے جس طریقے سے بات کی ہم نے ایک رزلٹ نکال کے دیا۔ اور جو بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کو ہم نے ناکام کرایا، ناکام ہوئی الحمدللہ، وہ اور بات ہے، چلو بعد میں پھر ان کو رخصت کر دیا، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جو ٹاسک ہمیں دیا گیا تھا نا وہ ٹاسک ہم نے پورا کیا۔ تو یہاں پہ ان کو سوچنا چاہیے، عمران خان کو، ان لوگوں کو، کہ جس وقت آپ کو ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو آپ کو ہٹانے کے اندر انٹرنیشنل جو ہے تمام وہ پلیئرز جو ہیں اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں، انٹرنل جو اینٹی اسٹیٹ پلیئرز ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پلیئر ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیگوسیشن کے اندر ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جن کا کوئی کردار ہو۔ ایسے لوگوں کو جا کر بھیج رہے ہیں آپ جو کہ مطلب ابھی میں کیا کہوں، کہنا تو نہیں چاہیے، اچھا نہیں لگتا، مطلب سامنے جب جا کے میں تو بیسیکلی خود ایک نیگوشیٹر رہا ہوں اور کرتا بھی ہوں الحمدللہ، میری پرائیویٹ اپنا میرا اس وقت تو کام ہی میرا یہی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بات چیت کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے تو کچھ سوچ کے بھیجا جاتا ہے، کسی آدمی کو بھیجا جاتا ہے کہ سامنے والے کے پاس آپ جب جا کر بیٹھیں تو ایک سامنے والے کو پتہ لگے کہ کون آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے، ملک کے لیے آیا، قوم کے لیے آیا، پاکستان کے لیے آیا ہے، پاکستان کے لیے اور اس ملک اور قوم کے لیے اس شخص کی جو آیا ہے اس کی کیا خدمات رہی ہیں۔ مطلب ایک ایسے شخص کو آپ بھیج دیں کہ جو جن کی راتیں ساتھ ہی گلابی رہی ہوں، دن میں اندھیرا رہا ہو اور ان کا سارا کردار ان کو پتا ہو، وہ جا کے پھر ان سے بات کر رہے ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رات میں کہاں تھے اور دن کو کہاں تھے، تو کیا ایسے لوگ کچھ آپ کو رزلٹ دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ بات تو میں کچھ ذرا سخت کر گیا ہوں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس طرح معاملات چلیں گے، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ عمران خان کے حوالے سے مسلم لیگ کاف کو آج جو انہوں نے بیان دیا ہے شیخ رشید صاحب نے، اس سے جو میرے ذرائع ہیں، میرا ذرائع کو بھی چھوڑنے چلیں، میرا ویسا اپنا بھی خیال یہی ہے، ذرائع کو تو خیر کبھی غلط بھی ہو جا سکتی بات ان کا، لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ مسلم لیگ کاف جو ہے اس سے بہت ناراض ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے ان کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب یہ، اور اس طرح ایک دو ابھی فواد چودھری صاحب کا بھی بیان آیا تھا، وہ باہر اندر گئے کسی اور بات کے لیے اور باہر آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ کاف سے ہماری بات ہو گئی ہے۔ اسی طرح نواز شریف کے بھی حوالے سے جس طرح لوگ جا کے مل رہے ہیں اور یہاں سے پھر اس طریقے سے اس کو پکچر کیا جا رہا ہے، وہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ میں نے ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ تو ایک تھوڑا سا ایک مطلب ویٹ ہے ان کا کہ ادھر رکھ دیا باٹ یا ادھر رکھ گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے چلے جائیں گے چودھری قاف کے اس کے ساتھ، چودھری شجاع حسین کے ساتھ، کیونکہ یہ میری اطلاع ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے ہر صورت میں چودھری شجاع حسین کے ساتھ جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور یہ میرا بھی ایک اپنا تجزیہ ہے بطور ایک سابقہ سیاستدان اور تجزیہ نگار بھی، کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی ایم کیو ایم کو الائنس نہیں بنانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایمز کا نہ پہلے کبھی الائنس بنتا تھا اور نہ اب بنے گا، اور اگر کسی بھی معاملے میں چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو، کہیں بھی اگر ایم کیو ایم اگر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے۔ جس الائنس کے اندر پیپلز پارٹی ہے اس الائنس کے اندر ایم کیو ایم کو نہیں جانا چاہیے، یہ میرے اپنی سوچ ہے۔ باقی آپ دیکھتے رہیں،
پیر کو جو ہے اس حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے اپوزیشن کا، اور کل جو ہے مسلم لیگ ق جو ہے اعلان کرے گی۔ اگر یہ حال رہا ابھی تک تو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس عددی ارکان پورے ہیں، اور جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جس طریقے کی آج انہوں نے حرکت کی ہے، ایک شب خون مارنا شیخ رشید صاحب نے، یا جس قسم کی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ اگر اس طرح کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ معاملہ ادھر ادھر ہو جائے۔ تو اس قسم کی حرکتوں سے ہمیں بچنا ہوگا، عمران خان کو نظر رکھنی ہوگی سارے معاملات پر۔ دیکھیے کل تک کیا ہوتا ہے، کل نئی خبروں کے ساتھ اپنا تجزیہ ضرور دیں گے، تب تک اللہ حافظ۔